سلسلہ ہدایت، قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 49ویں سورہ، سورہ حجرات کا ایک تفصیلی جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ جی اور اس سورہ کو سورہ اخلاق و آداب بھی کہا جاتا ہے، بالکل۔ اور یہ نام ہی بتا دیتا ہے کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ یہ ایک مثالی معاشرے کا ایک مکمل بلو پرنٹ پیش کرتی ہے۔ صحیح، یہ مدنی سورہ ہے اور آیات بھی صرف 18 ہیں، لیکن ان میں جو گہرائی ہے، جی بہت گہرائی ہے۔ اور اس کا جائزہ ایک سفر کی طرح ہے۔ مطلب یہ قیادت کے احترام سے شروع ہوتی ہے، پھر معلومات کی تصدیق کا اصول دیتی ہے، اور آخر میں شہریوں کے باہمی تعلقات کی بنیادیں رکھتی ہے۔ تو آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو یہ پہلی ہی آیت ایک بنیادی اصول قائم کر رہی ہے جو کہ پورے معاشرتی ڈھانچے کی بنیاد ہے۔ اچھا جی، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی معاملے میں، چاہے وہ قانون سازی ہو، کوئی فیصلہ ہو یا زندگی کا کوئی بھی عمل، اپنی رائے کو یا اپنی خواہش کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر فوقیت نہیں دینی۔ مطلب حکم ان کا اور ہماری ذمہ داری صرف اتباع۔ بالکل۔ مفسرین نے اس کے شان نزول میں کئی واقعات بیان کیے ہیں، جیسے کچھ لوگ وقت سے پہلے عبادت کر لیتے تھے یا شرعی معاملات میں اپنی تجویز پیش کرتے تھے، لیکن پیغام آفاقی ہے۔ اطاعت کا مرکز صرف اللہ اور اس کا رسول ہے۔ اور اسی مرکزی خیال کو اگلی آیات میں مزید عملی شکل دی گئی ہے۔ جی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اے ایمان والوں، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ یہاں ادب کا ایک بہت ہی خاص پہلو سکھایا جا رہا ہے۔ جی، دو چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے دوران اپنی آواز بلند کرنا، اور دوسرا، ان سے بے تکلفی سے اونچی آواز میں بات کرنا۔ بالکل جیسے دوستوں میں ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہ صرف ظاہری آداب نہیں ہے، اس کا تعلق ایمان کی گہرائی سے ہے، رسول اللہ کے مقام کی پہچان سے ہے۔ اور اس کی خلاف ورزی کا نتیجہ وہ تو بہت سنگین ہے۔ ان تحبط اعمالکم، جی، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، مطلب تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ اعمال کا ہبط ہو جانا، یعنی ساری زندگی کی نیکیاں عقارت ہو جائیں، یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے۔ کیا صرف اونچی آواز میں بات کرنا اتنا سنگین ہو سکتا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں، ایک چیز ہے کفر، وہ تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر گستاخی کی نیت سے ایسا کرے تو وہ کفر کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ اچھا، لیکن اگر نیت گستاخی کی نہ بھی ہو، تب بھی یہ عمل رسول اللہ کو اذیت دینے کے برابر ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نیکیوں کے اجر کو ختم کر سکتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ ادب کا خیال رکھتے ہیں، ان کے لیے کہا گیا کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزما لیا ہے، یعنی یہ ایک امتحان تھا اور وہ کامیاب ہوئے، جس کا انعام مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ وہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی تو اسی سے جڑا ہے نا؟ جی، ان کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی۔ یہ آیت سن کر وہ ڈر گئے اور گھر میں بیٹھ گئے کہ میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا کر جنت کی خوشخبری دی۔ یعنی ادب کا تعلق براہ راست تقوی سے جوڑ دیا گیا۔ یہ صرف ظاہری رویہ نہیں بلکہ دل کی کیفیت کا اظہار ہے۔ بالکل، اور اگلی آیت اسی بات کو مزید واضح کرتی ہیں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں بلا شبہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ یہاں تو بہت سخت الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اکثرہم لا یعقلون۔ جی، یہ آیات بنی تمیم کے ایک وفد کے بارے میں نازل ہوئی جو دوپہر میں آیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آرام کا خیال کیے بغیر باہر سے چیخنے لگا کہ اے محمد باہر آؤ۔ جی، قرآن نے ان کے اس عمل کو بے ادبی کہنے کے بجائے اکثرہم لا یعقلون کہا، یعنی ان میں سے اکثر عقل سے کام نہیں لیتے۔ تو ادب اور عقل کا گہرا رشتہ بتایا گیا ہے۔ بالکل، جو جتنا عقل مند ہوگا وہ اتنا ہی مؤدب ہوگا۔ اور پھر علاج بھی بتایا، صبر انتظار کرتے تو یہ ان کے اپنے حق میں بہتر ہوتا۔ تو قیادت کے احترام کی بنیاد رکھنے کے بعد اب قرآن معاشرے کی ایک بہت بڑی کمزوری یعنی افواہوں کی طرف آتا ہے۔ جی، اب بات انفرادی ادب سے اجتماعی ذمہ داری کی طرف جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، کہیں نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ یہ آیت تو معاشرتی امن کی ضامن ہے۔ یقیناً اس کا شان نزول ولید بن عقبہ کا واقعہ ہے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی المستلق سے زکوٰۃ لانے بھیجا تھا۔ اچھا۔ اس کی اس قبیلے سے پرانی دشمنی تھی۔ وہ راستے سے ہی ڈر کر واپس آ گیا اور جھوٹی خبر دی کہ وہ مرتد ہو گئے ہیں اور زکوٰۃ سے انکار کر دیا ہے۔ اور پھر صحابہ میں غصے کی لہر دوڑ گئی ہوگی۔ جی، اور لشکر کشی کی تیاری ہونے لگی۔ تب یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر کوئی فاسق یعنی ناقابل اعتبار شخص کوئی خبر لائے تو آنکھیں بند کر کے یقین نہ کرو، بلکہ فتبینوا، تحقیق کرو، چھان بین کرو۔ جی، ورنہ نتیجہ کیا ہوگا؟ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو گے اور بعد میں شرمندہ ہوگے۔ یہ آیت 1400 سال پرانی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے یہ آج کے سوشل میڈیا ایج کے لیے ہی نازل ہوئی ہے۔ بالکل۔ صرف فاسق کی جگہ انٹرنیٹ ٹرول یا واٹس ایپ فارورڈ رکھتے تو بات بالکل وہی ہے۔ اس اصول کو نظر انداز کرنے کی کیا قیمت معاشرے کو ادا کرنی پڑ رہی ہے؟ بہت بڑی قیمت۔ آج تو ہر شخص ایک نیوز چینل بنا ہوا ہے، ایک کلک سے خبر لاکھوں تک پہنچ جاتی ہے اور تحقیق کا رواج وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس آیت سے ایک بڑا قانونی اصول بھی نکلتا ہے۔ اگر قرآن فاسق کی خبر کو رد کرنے کا کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک قابل اعتبار یعنی عادل شخص کی خبر کو مانا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ اسلامی قانون میں گواہی اور خبر کے نظام کی بنیاد ہے۔ لیکن آج کے دور میں جہاں خبر کا ذریعہ اکثر نامعلوم ہوتا ہے، تحقیق کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ بالکل۔ اور اگلی آیات اسی واقعے کے تناظر میں ایک اور اہم نقطہ سمجھاتی ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فضلاً من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں۔ اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گا۔ لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یہاں مسلمانوں کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ تمہارے جذبات اپنی جگہ، لیکن فیصلہ سازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ہے۔ جی، ولید کی خبر پر کچھ لوگ فوراً جنگ کے لیے اصرار کر رہے تھے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول کی موجودگی کی قدر کرو، اپنی رائے ان پر مسلط نہ کرو۔ اور پھر اللہ اپنے احسان کا ذکر کرتا ہے کہ اس نے محض قانون نہیں دیا، بلکہ تمہارے دلوں میں ایمان کو محبوب اور مزین یعنی خوبصورت بنا دیا ہے، اور گناہوں سے نفرت پیدا کر دی ہے۔ ہدایت یافتہ ہونے کی یہی نشانی ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے۔
تو اب تک ہم نے قیادت کا احترام اور خبر کی تحقیق کے اصول دیکھے. اب سورہ معاشرے کے اندرونی جھگڑوں اور ان کے حل کی طرف آتی ہے. جی، اور یہاں ایک مکمل ضابطہ عمل دیا گیا ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو. پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو زیادتی کرنے والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور انصاف کرو. بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. مومنین تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یہاں تو ایک پورا ایکشن پلان دیا گیا ہے. جی، 3 مراحل پر مشتمل. پہلا قدم، اگر مومنین کے دو گروہ لڑ پڑیں تو باقی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ تماشائی نہ بنیں، آگے بڑھ کر صلح کروائیں. اور دوسرا قدم یہ کہ اگر ایک گروہ سرکشی دکھائے، صلح پر آمادہ نہ ہو تو تمام مسلمان مل کر اس زیادتی کرنے والے یعنی باغی گروہ سے جنگ کریں. یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے جھک جائے. جی، اور پھر تیسرا قدم، جب وہ باز آ جائے تو پھر دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کروائیں. یہاں یہ عدل کے ساتھ صلح کی شرط بہت اہم ہے. اکثر صلح کروانے کا مطلب ہوتا ہے کہ کمزور فریق کو دبا کر معاملہ رفع دفع کر دیا جائے. قرآن اس سوچ کو رد کر رہا ہے نا؟ بالکل. اس کا مطلب صرف جنگ بندی نہیں، بلکہ جس کا حق مارا گیا ہے اسے اس کا حق دلایا جائے تاکہ فساد کی جڑ ہی ختم ہو جائے. اور اس پورے حکم کی بنیاد اگلی آیت کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے، انما المؤمنون اخوة. مومن تو بس بھائی بھائی ہیں. یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں بلکہ ایک قانونی اور معاشرتی حقیقت ہے جس کے بنیاد پر یہ ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اور اب ان بیماریوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اس بھائی چارے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہیں. جی، وہ 6 معاشرتی برائیاں جن کا تعلق براہ راست زبان اور سوچ سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا. ممکن ہے وہ ان سے بہتر ہوں. اور آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ اور ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو. ایمان کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں. اس آیت میں 3 چیزوں سے منع کیا گیا ہے. جی. اول، تمسخر یعنی مذاق اڑانا، جس کی جڑ تکبر ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم کیا جانو، شاید جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک تم سے بہتر ہو. دوم، عیب جوئی. اور یہاں ولا تلمزو انفسکم یعنی اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ کہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں. یہ کتنی گہری بات ہے. مطلب کسی دوسرے مومن پر عیب لگانا ایسا ہے جیسے خود پر عیب لگانا، کیونکہ تم سب ایک جسم کی طرح ہو. اور برے القاب سے پکارنا. جی، ہر وہ نام یا لقب جس سے کسی کی تذلیل ہو ممنوع ہے، چاہے مذاق میں ہی کیوں نہ ہو. اور پھر اگلی آیت میں غیبت کی جو مثال دی گئی ہے وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو. بعض گمان یقیناً گناہ ہے. اور تجسس بھی نہ کیا کرو، اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم نفرت کرتے ہو. اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. یہاں مزید 3 برائیوں سے روکا گیا ہے. جی. پہلا، بدگمانی یعنی بغیر ثبوت کے کسی کے بارے میں برا گمان کرنا. یہ سوچ کا گناہ ہے. پھر دوسرا، تجسس
جی، جب انسان برا گمان کرتا ہے تو پھر ثبوت تلاش کرنے کے لیے اس کی ٹو میں لگتا ہے، جاسوسی کرتا ہے۔ یہ عمل کا گناہ ہے۔ اور تیسرا؟ غیبت۔ جب جاسوسی سے کوئی عیب معلوم ہوتا ہے تو انسان اسے دوسروں کو بتانے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ زبان کا گناہ ہے۔ اور اس کی سنگینی بتانے کے لیے قرآن نے سوال کیا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ قرآن صرف منع نہیں کر رہا بلکہ اس عمل سے شدید نفرت اور گھن دلا رہا ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ پیٹرن نظر آتا ہے۔ یہ 6 برائیاں اصل میں جڑی ہوئی ہیں۔ بدگمانی سوچ کا کینسر ہے، تجسس عمل کا، اور غیبت زبان کا۔ بہت خوبصورت نکتہ ہے۔ یہ واقعی ایک شیطانی زنجیر ہے۔ بدگمانی سے تجسس اور تجسس سے غیبت جنم لیتی ہے۔ اسلام اس زنجیر کو پہلی کڑی پر ہی توڑ دینا چاہتا ہے۔ اور ان تمام معاشرتی برائیوں کی جو سب سے بڑی جڑ ہے، یعنی نسلی، خاندانی اور قبائلی غرور، اگلی آیت اس پر کاری ضرب لگاتی ہے۔ جی، یہ آیت انسانی مساوات کا عالمی منشور ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک یقیناً وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ یقیناً خوب جاننے والا، باخبر ہے۔ یہاں اے ایمان والو نہیں بلکہ اے لوگو کہہ کر تمام انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ جی، پیغام یہ ہے کہ تم سب کی اصل ایک ہے، آدم اور حوا علیہم السلام۔ تو پھر نسل اور رنگ کا فخر کیسا؟ اور قوموں اور قبیلوں میں تقسیم لڑائی کے لیے نہیں بلکہ لتعارفوا یعنی پہچان کے لیے ہے۔ بالکل۔ اور پھر فضیلت کا واحد اور حقیقی معیار بتایا گیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار قوم، قبیلہ، دولت یا رنگ نہیں، صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ واضح کرتی ہے۔ جی، کچھ بدوی قبائل نے اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً خود کو کامل مومن سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ بدوی لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں۔ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو ہم اسلام لائے ہیں اور ایمان تو ابھی تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، پھر شک نہ کریں اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کریں۔ یہی لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ تو یہاں اسلام اور ایمان کا فرق بتایا جا رہا ہے۔ جی، اسلام ظاہری طور پر کلمہ پڑھ کر مسلم معاشرے میں داخل ہو جانے کا نام ہے، جس سے جان و مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو اسلام ایک طرح سے قانونی حیثیت ہے۔ آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن ایمان دل کی گہرائی سے تصدیق کا نام ہے۔ قرآن ان سے کہہ رہا ہے کہ تم نے اسلام قبول کیا ہے لیکن ایمان ابھی تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے۔ اور پھر سچے مومن کی 2 نشانیاں بتائیں گئیں۔ ایک، ان کے ایمان میں شک نہیں ہوتا، اور دوسرا، وہ اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ قول اور عمل میں مطابقت ہی سچے ایمان کی دلیل ہے۔ اور پھر آخری آیات میں ان لوگوں پر تنقید کی گئی ہے جو اپنے اسلام لانے کو ایک احسان سمجھتے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اپنی دینداری کی اطلاع دینا چاہتے ہو جبکہ اللہ تو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کہہ دیجئے مجھ پر اپنے مسلمان ہونے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت سخت تنبیہ ہے۔
مطلب تم اپنے دین کی خبر اسے دے رہے ہو جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ احسان تمہارا نہیں بلکہ اللہ کا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا۔ بالکل۔ سورہ کا اختتام اس بنیادی حقیقت پر ہوتا ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے۔ اس لیے ظاہری دعووں اور اعمال سے زیادہ اہم دل کی سچائی اور نیت کا خلوص ہے۔ جی، سورہ حجرات کا پورا پیغام یہی ہے کہ ایک مثالی معاشرہ صرف قوانین سے نہیں بنتا بلکہ باطنی پاکیزگی، اخلاقی بلندی اور حقیقی ایمان سے تشکیل پاتا ہے۔ واقعی سورہ حجرات معاشرتی ہم آہنگی، باہمی احترام اور روحانی پاکیزگی کا ایک مکمل ضابطہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک سچا مومن بننے کے لیے صرف ظاہری اعمال کافی نہیں، بلکہ دل کی گہرائی، اخلاق کی بلندی اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا بھی لازمی ہے۔ اور یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اس دور میں جب ہماری ساری بات چیت ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر ہوتی ہے، جہاں بغیر تحقیق کے خبر پھیلانا، دوسروں کا مذاق اڑانا اور ان کے بارے میں بدگمانی کرنا بس ایک کلک کے مار ہے، تو ہم سورہ حجرات کے ان اصولوں کو اپنی آن لائن زندگی میں کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ تاکہ ایک بہتر اور پاکیزہ ڈیجیٹل معاشرہ تشکیل دے سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔